السلام علیکم 20 مارچ 2024 کو آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ آغاز کریں گے شتر مرغ سے، کیونکہ شتر مرغ اس وقت عمران خان کے بعد سب سے زیادہ مقبول ہو چکا ہے۔ اب تو یہ بحث بھی چل رہی ہے کہ شتر مرغ شیعہ ہے یا سنی، اور اتنی مقبولیت کی وجہ کیا ہے؟ اس قوم کے اندر کچھ لوگوں کو سقراط، آئنسٹائن اور حکیم لقمان بننے کے چنونے کاٹ رہے ہیں۔ ظفر عباس صاحب کراچی میں ہوتے ہیں، فلاحی ادارہ JDC چلا رہے ہیں۔ وہ کراچی والوں کو کافی عرصے سے سحر اور افطار کراتے ہیں، جس میں ایسے ایسے کھانے ہوتے ہیں جو یقین کریں میں نے ان میں سے کچھ کھانے تو اب تک کھائے نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسا نیا اسٹیپ تھا جو ہر لحاظ سے منفرد تھا کہ ایک مڈل کلاس عزت کے ساتھ وہ کھانا کھاتا ہے جو کھانے سے پہلے 1000 بار سوچے کہ بھائی اس پر پیسے خرچ کروں یا نہیں کروں۔ اب کیونکہ یہ نئی چیز ہے اور نئی چیز پاکستان میں کچھ لوگوں کو بہت مشکل سے ہضم ہوتی ہے، جیسے کہ پہلے موبائل نیا آیا تھا تو موبائل شیطان تھا، انٹرنیٹ دجال کا جال تھا، اسی طرح کئی دانشور اپنی ٹٹی نما دانش پھیلانے میں لگے ہیں کہ ظفر عباس یہ کیا کر رہا ہے، اس سے اچھا وہ کسی غریب کی شادی کرا دے، کسی کو روزگار دلا دے، کسی کو گھر دلا دے۔ بھائی تم ہو کون؟ پیسہ کسی اور کا ہے، دے وہ کسی اور کو رہا ہے، کھا کوئی اور رہا ہے، کھلا کوئی اور رہا ہے۔ تمہاری تشریف کیوں نیزے پر ٹکی ہوئی ہے؟ جس کا پیسہ ہے اس کی مرضی۔ میرے پاس 10 کروڑ ہے، اللہ کرے آ جائیں، میں ان سے گھر خریدوں، گاڑی خریدوں، غریبوں میں بانٹوں، میرا مسئلہ ہے نا۔ اب ظفر عباس کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ اس کے منہ پر لوگ کروڑوں روپے ڈونیٹ کر دیتے ہیں، اور یہ کہہ کر کرتے ہیں کہ بھائی ان پیسوں کا آپ نے یہ کرنا ہے، یہ معاملہ اس کا اور دینے والے کا ہے۔ جب تمہارے منہ پر کوئی اتنا پیسہ دے اور کہے کہ بھائی اس سے غریبوں کو مہنگا کھانا کھلا دو تو تم منع کر دینا، تم کہنا بھائی میں تو نہیں کھلاؤں گا۔ اب آ جاؤ دوسری بات پر کہ ظفر عباس مہنگا کھانا کھلانے کے بجائے ان پیسوں سے دوسرے کام کر لے، تو میرے بھائی JDC کے اولڈ ایج ہومز، دسترخوان، فری ٹرانسپورٹ، روزگار اسکیم، ریسکیو سروس، فری لیبارٹری، فری ڈائلیسس سینٹر آلریڈی چل رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں SIUT کے علاوہ کتنے ادارے ہیں جو مفت ڈائلیسس کر رہے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ ایک بھی نہیں ہے۔ ڈائلیسس کروانے جاؤ تو مریض سے ماہانہ کم از کم 1 لاکھ سے اور زیادہ سے زیادہ 5 لاکھ روپے لیے جاتے ہیں۔ ٹیسٹ کروانے آپ کوئی چلے جاؤ تو آپ اگر کسی اچھی آغا خان لیبارٹری میں چلے جاؤ تو آپ دیکھیں، میں ٹیسٹ کرواتا ہوں ہر مہینے اپنا ایک 3000 کا ٹیسٹ، ایک ڈاکٹر نے ٹیسٹ لکھ کر دیا ہے مجھے، وہ 35,000 کا بولنا ہے، اور کنسیشن کے بعد وہ 21,000 یا 24,000 کا کر رہے ہیں، اور وہی ٹیسٹ ظفر عباس اپنی جو لیبارٹری ہے اس میں چند 100 روپے میں کروا رہا ہے۔ تو یہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ فری ITCT، JDC کا فری اسکول ہاؤس آف ایجوکیشن، جس کا اسٹینڈرڈ کسی بھی انٹرنیشنل اسکول سے کم نہیں ہے جتنا میں نے سنا ہے اور دیکھا ہے۔ تو میرے بھائی ظفر عباس سال کے 365 دن یہ کرتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو کیا نظر آ رہا ہے؟ شتر مرغ، کیونکہ وہ لمبا ہوتا ہے، اس کی گردن لمبی ہوتی ہے۔ خیر، ایک سادہ سا اخلاقی اصول ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو پیسے دیتا ہے کہ ان پیسوں سے کپڑے خرید کر کسی غریب کو دے دو، تو آپ کو ان پیسوں سے راشن نہیں دلا سکتے کسی غریب کو، کیونکہ جس کے پیسے ہیں یہ اس کے ساتھ بے ایمانی تصور ہوگی۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ظفر عباس کو پیسے دے رہے ہیں انہوں نے تو اپنے ملازمین کی تنخواہیں تک نہیں دی ہیں۔ تو میرے بھائی جتنے ٹھیکے تم ظفر عباس کو دے رہے ہو صرف شتر مرغ کھلانے پر کہ وہ پیسے لینے سے پہلے سیٹ سے کہے کہ بھائی پیسے تیرے ہیں لیکن میری مرضی ہوگی، جہاں چاہوں گا جیسے چاہوں گا لگاؤں گا۔ وہ پیسے لینے سے پہلے چیک کرے کہ بھائی سیٹ نے کسی کے ساتھ غلط تو نہیں کیا، کسی کی حق تلفی تو نہیں کی، 5 وقت کا نمازی ہے، حافظ قرآن بھی ہے یا نہیں، کہیں کرپشن تو نہیں کی۔ جب ساری تحقیقات کر لے اور ظفر عباس کے بچے بڑے ہو جائیں تب وہ اپنی ٹرمز پر اس سیٹ سے پیسے لے کر غریبوں میں دے۔ تو بھائی اتنے ٹھیکے اگر تم لوگوں نے بھی لیے ہوتے، اس معاشرے میں سب نے لیے ہوتے نا، تو آج کسی کو افطار کرانے کی نہ ضرورت پیش آتی اور نہ ہی کوئی بے روزگار ہوتا۔ چند ایک صحافیوں کو تو میں خود جانتا ہوں جو اس شتر مرغ کی سحری پر فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں۔ وہ کتنے گرے ہوئے اور چھوٹے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی ذات سے کس کس کو کتنا نقصان پہنچایا ہے، بے ایمانی اور ٹھرک کی معراج پر پہنچے ہوئے پھٹکار زدہ چہرے لیے اور نام کے ساتھ لگاتے ہیں نور۔ خیر، ایک اور بات کلیئر کر دوں کہ ظفر عباس سے میری کوئی ذاتی رشتہ داری یا کوئی جان پہچان نہیں ہے۔ وہ جس دن کسی کرپشن میں پکڑا گیا، جس دن اس پر ثابت ہوا کہ وہ غریب کے پیسوں پر عیاشی کر رہا ہے، میں پہلا شخص ہوں گا جو اس کے خلاف بولوں گا، اس کی گرفتاری کا مطالبہ کروں گا، JDC کا بائیکاٹ کروں گا۔ لیکن یار صرف اس لیے کہ وہ شتر مرغ کھلا سکتا ہے میں نہیں، صرف اس لیے کہ اس کے نام کے ساتھ جعفری لگتا ہے، صرف اس لیے کہ مجھے پسند نہیں کہ ظفر عباس اس طرح رمضان کے مہینے میں سحر اور افطار کروائے، میں اس پر تنقید کرتا رہا ہوں، یہ جہالت ہے، اور ایسی جہالت صرف ابو جہل کی
اولادوں پر ہی سوٹ کرتی ہے. جب کھانے اور کھلانے والوں کو مسئلہ نہیں ہے تو جنہوں نے اپنی تشریفیں نیزے پر ٹکائی ہوئی ہیں اس غم میں وہ برائے مہربانی اپنی تشریف کو مزید زخمی نہ کریں. اب جب تشریف کی بات ہو رہی ہے تو نواز شریف کی بات بھی کر لیتے ہیں. ملتا جلتا ہے نا تشریف اور نواز شریف. تو بھائی اس کو دیکھ کر یقین ہوتا ہے کہ پاکستان از لینڈ آف سرپرائز, کیونکہ نواز شریف لندن سے واپس پاکستان آیا تھا, یہاں کا وزیر اعظم لگے گا اور آٹے کے تھیلے پر لگ گیا ہے. اب بیچارہ بغیر کسی وزارت کے ہر سرکاری میٹنگ میں یہ بیٹھ کر فیل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہاں میں ہی وزیر اعظم ہوں. اس کو دیکھ کر مجھے اپنا لڑکپن یاد آتا ہے کہ جب ہم کرکٹ کھیلنے باہر جاتے تھے تو کسی دوست کا بہت ہی چھوٹا سا بھائی ہوتا تھا, وہ کہتا تھا میں بھی کھیلوں گا, ورنہ رونے لگ جاتا تھا. ہم اس کو پہلے بیٹنگ کرا دیتے تھے, اس طرح وہ سمجھتا تھا کہ ہاں میں بھی ٹیم کا حصہ ہوں, میں بھی کھیلوں, اور خاموشی سے پھر وہ پورے میچ میں کونے میں بیٹھا رہتا تھا. بس نواز شریف کی حالت بھی بالکل ویسا ہی ہے کہ بھائی اس کو مریم نواز ساتھ ساتھ لے کر پھرتی رہتی ہیں تاکہ وہ مایوس نہ ہو سکے. یا وہ نہیں ہوتے جو میک اے وش والے جو کینسر کے مریضوں کی یا جن کو بالکل ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہوتا ہے ان کی وشز پوری کرتے ہیں. بالکل مجھے نواز شریف لگتا ہے کہ اس کی ایک خواہش پوری کی جا رہی ہے کہ جی باؤ جی آپ ہی ہو جو ملک چلا رہے ہو, آپ ہی ہو جو اس پنجاب کو چلا رہے ہو, آپ ہی ہو جو فیصلے کر رہے ہو, جبکہ باؤجی کی حقیقت میں ٹکے کی اوقات نہیں ہے. بقول جاوید لطیف کے نواز شریف کو دھوکے سے بلا کر اس کے ساتھ زیادتی کر دی گئی, تو اس میں قصور نواز شریف کا تو ہے لیکن ان لوگوں کا بھی ہے جو اسے یہ بتا رہے تھے کہ میاں صاحب آپ ہی لیڈر ہو, عمران خان تو ختم شد ہو چکا ہے, اس کا تو نام و نشان مٹ گیا ہے, بس آپ آؤ گے اور چھا جاؤ گے. مثال دیکھنی ہے دیکھ لیجئے. لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک تو یہ 3 پارٹیوں میں مقابلہ ہے. نمبر 1 کے لیے پرویز خٹک کی پارٹی کی, جے یو آئی کی اور این پی کی. ان تینوں میں بڑی لارجسٹ پارٹی ہونے کے لیے مقابلہ ہے. اچھا پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, ان کے درمیان مقابلہ ہے چوتھی پوزیشن کے لیے. اچھا اس میں ایک چوتھے ہو جائے گا, دوسری 5ویں ہو جائے گی, اور حکومت کون فارم کرے گا. تو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کے آزاد آئیں گے تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ان کی اکثریت عمران خان صاحب سے جڑی نہیں رہے گی. تو وہ جس کے پرڈے میں اپنا وزن ڈالے گے تو وہ وہی پارٹی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے. سلیم صافی کی طرح ہی اندازے لگا کر بہت سارے لوگ بیٹھے تھے کہ کے پی میں ایسا ہو جائے گا, پنجاب کو اس طرح مینیج کر لیا جائے گا, سندھ تو ہے ہی پیپلز پارٹی کا, پی ٹی آئی کے پاس تو نہ الیکٹیبلز ہیں نہ انتخابی نشان, اس نے آرام سے ہار جانا ہے, بلکہ اس کے پاس تو اتنی سیٹیں بھی نہیں بچیں گی کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھ سکے. اپوزیشن کرنے کے لیے بھی پی ٹی آئی کو بقول سہیل وڑائچ پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ نون لیگ نے تو ہر حال میں 2/3 اکثریت لے کر حکومت بنا لینی ہے. میاں صاحب کی سیاست انہی اندازوں اور وعدوں کی نظر ہو گئی. سلیم صافی جیسی ایک اور خاتون صحافی, بلکہ ختم شد صحافی, کیونکہ ان کا ہر دوسرا ٹویٹ ہوتا ہے پی ٹی آئی ختم شد, عمران خان ختم شد. یہ خاتون صحافی عمران خان کو ختم شد کرتے کرتے میاں صاحب کی سیاست, مقبولیت جو بھی تھی بچی کچی, اور اپنی صحافت کو بھی ختم شد کر کے بیٹھ چکی ہیں. کہتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداری ڈسواتے ہیں, بس وہی صورتحال ہے. جتنی ذلت اس وقت نواز شریف اٹھا رہا ہے, صرف یہ حکومت لے کر اس کا دفاع کرنا خود نون لیگیوں کے لیے بھی ناممکن ہو چکا ہے. ایک تو فیصل واڈا ہے اور دوسرے محسن نقوی, تو ان دونوں کو بھی آپ کی جماعت سپورٹ کرنے جا رہی ہے. اب فیصل واڈا اور محسن نقوی اختیار ولی خان کے کب سے لیڈر ہو گئے؟ ڈیفینیٹلی اگر انہوں نے پی ایم ایل ان کو جوائن کیا, یا کسی بھی پارٹی کو اگر بندہ چھوڑتا ہے دوسری جماعت میں جاتا ہے تو ان کے نیریٹو کو اڈاپٹ کرتا ہے, اس کا وہ سیاسی عقیدہ بن جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ کمیٹڈ رہتا ہے. کل آپ دوسری پارٹی میں جائیں گے تو آپ نواز شریف کے لیے وہی الفاظ استعمال کریں گے جو فیصل واڈا استعمال کر رہے تھے ابھی کچھ دیر پہلے. وہ یہ پھر اب اس میں بات کچھ, یہ آپ بہت اچھے اور بڑے پرانے ساتھی ہیں, آپ کا سوال بڑا اچھا ہے, لیکن میرے خیال میں اگر آپ مجھے بول دیں آپ پھر بعد میں ہنس لیں. میں نے ابھی آپ کو لطیفہ تو سنایا ہی نہیں ہے جو آپ نے کہا ہے, وہ میں آپ کو سنانے یہ لطیفہ ہی تھا سر, یاد رکھیں, قوم ہنسے گی. یاد رکھیں جو کیفیت اس نون لیگی رہنما کی تھی بالکل ویسے ہی کیفیت شہباز حکومت کی ہے, جو کسی قیمت پر بھی نہیں چل سکتی. اس بات کی تازہ پیشن گوئی عمران خان نے کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں مزید 5 سے 6 مہینے جیل میں رہوں گا. انتظار کر رہا ہوں کہ نواز شریف پاکستان کب چھوڑ کر بھاگے گا. یہ حکومت 6 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکتی. عمران خان کی اب تک کی گئی ساری پیشن گوئیاں منوان حیرت انگیز طور پر صحیح ثابت ہوئی ہیں.
हर रोज जी हम सबको पे करने लगे हैं जी, हम अभी पब्लिक में आ रहे हैं, हम जी गवर्नमेंट गिरा देंगे। ये आप किसी और को ब्लैकमेल करें, ये सुन लें, मैं अपने घर में रहता हूँ, मैं इस घर का खुद खर्चा अदा करता हूँ, ये कैंप ऑफिस नहीं है। मुझे कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करे ना कि मेरी गवर्नमेंट चाह रही है, ये तो बड़ी छोटी चीज है गवर्नमेंट जाने की। मेरी जान भी चली जाए ना, मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना। ये मेरा अपनी कौम से वादा है, ये मैं अल्लाह को कह के आया था। इसके बाद आपने देखा कि कैसे जरदारी और नवाज शरीफ आपस में इंटीमेट हुए, सियासी तौर पर हुए भाई। जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने वाली थी तब भी उसने पेशन गोइयाँ की थी कि मेरी हुकूमत गिरा दी जाएगी, मुझ पर मुकदमात बनेंगे, नाअहल कर दिया जाएगा, जेल चला जाऊँगा, नवाज शरीफ वापस अहल हो जाएगा और इलेक्शन लड़ेगा, पाकिस्तान आ जाएगा। लेकिन इलेक्शन जीतेगी तहरीक इंसाफ। ये पेशन गोइयाँ भी बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। अब उसने कह दिया कि 6 महीने मैंने जेल में रहना है, इन्हीं 6 महीनों में न सिर्फ ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी बल्कि नवाज शरीफ भी अपने वतन लंदन वापस चला जाएगा। जिसको लगता है कि इमरान खान की ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल वैसे ही जैसा ख्वाजा आसिफ कहता था कि मियाँ साहब इमरान खान को शोर मचाने दो, लोग पनामा शनामा भूल जाएंगे, और फिर मियाँ साहब को उसी पनामा के बाद अपनी सियासत तक याद ना रही। तो वो लोग अभी आराम करें और तमाशा देखें। अब तक के लिए इतना ही। शुतुरमुर्ग की सहरी मौका मिले तो ज़रूर करिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।